أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين ثم آمين. جی اب آج ہماری حدیث ہے جی باجماعت نماز کے حوالے سے. کل ہم نے پڑھی تھی نماز کی اہمیت، آج ہم پڑھیں گے باجماعت نماز کی اہمیت. عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الجماعت، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، تفضل، افضل ہے، صلاۃ الفرد، اکیلے نماز پڑھنے سے، بسبع و عشرین، ٹھیک ہے، کتنے؟ 27 درجتن، درجے. تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. سبحان اللہ، بہت ہی پیاری حدیث ہے. اس میں ہمارے لیے موٹیویشن ہے باجماعت نماز ادا کرنے کی. دیکھیں، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی، حدیث سننے سے پہلے آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچ لینا کہ اب ہم عورتیں تو مسجد میں جاتی نہیں ہیں تو ہم تو اس حدیث کو زیادہ نہ بھی انٹرسٹ سے سنیں تو کوئی بات نہیں. آپ نے اتنے ہی انٹرسٹ سے سننا ہے، اور یہ حکم ہم سب کے لیے، خالی مردوں کے لیے نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، اگر ہم زیادہ نہیں جاتی عورتیں تو ہمارے گھر کے بچے تو جاتے ہیں، ہمارے خامن تو جاتے ہیں، ہمارے والد تو جاتے ہیں، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، اور اگر وہ نہیں جاتے ہیں تو ہم نے آج کی یہ حدیث سننے کے بعد، اس کی شرح سننے کے بعد ہم نے ان کو سمجھانا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. تو سب سے پہلے تو اپنی نیت کو خالص کریں، کیونکہ اکثر لوگ اس حدیث پر اپنی نیت کو تھوڑا سا خراب کر لیتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. نہیں، ہمیں بہت ضرورت ہے، اور آج کی حدیث سننے کے بعد آپ کو محسوس بھی ہوگا کہ واقعی ہمیں تو بڑی اشد ضرورت تھی. بہرحال، نماز کیا ہے جی؟ دین کا ستون ہے، یہ ہم سب کو پتا ہے، ایک بیسک پلر ہے اس کا. لیکن اسلام میں تنہا نماز پڑھنے کی بجائے باجماعت نماز ادا کرنے پہ بہت زیادہ زور دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں نا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سورہ بقرہ میں. اب یہ آیت کیا واضح کرتی ہے؟ اب یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف سجدہ نہیں کرنا اکیلے میں، بلکہ جماعت کے ساتھ رکوع کرنے والوں کے ساتھ کہا گیا نا، تو جماعت مطلوب ہے یہاں. تو باجماعت نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ دیکھیں، حالت جنگ میں بھی اسے چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اسی لیے تو قرآن میں پھر صلاۃ الخوف کا طریقہ سکھا دیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. کتنا؟ 27 درجے. 27 درجے فضیلت رکھتا ہے باجماعت نماز ادا کرنا، بجائے اس کے کوئی انسان اکیلے نماز ادا کرے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 27 نمازوں کا اجر مل سکتا ہے ایکسٹرا. سبحان اللہ. اور اگر کوئی بھی شخص سستی کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو وہ تو پھر اس عظیم منافع سے محروم ہو گیا نا. ٹھیک ہے، تو ایسا ہم نے نہیں کرنا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے حدیث آپ سنیں گے کہ ان کو تو بالکل پسند ہی نہیں تھا، وہ تو اجازت ہی نہیں دیتے تھے کہ بلا کسی شرعی عذر کے کوئی بھی مرد گھر میں نماز پڑھے. اور اکثر میں نے علماء کرام کا سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بغیر شرعی عذر کے اگر کوئی مرد گھر میں نماز پڑھا اس کی نماز ہی نہیں ہے. اتنی سخت بات. اللہ اکبر. تو کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے وہ ساری نمازیں پڑھ رہے اور ان کی نمازیں ہی نہ ہوں. تو اس لیے ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرف توجہ کم ہے. نماز پڑھنے پہ توجہ دے دیتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں دیتے. تو باجماعت نماز ادا کرنے کے دیکھیں ہمیں کچھ معاشرتی فائدے بھی ہوتے ہیں. باجماعت نماز صرف عبادت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمیں ایک اسٹرانگ اسلامی معاشرہ جو ہے نا وہ بلٹ اپ ہوتا ہے اس سے. اسلام انسان کو اکیلا نہیں بلکہ ایک جماعت کے ساتھ جوڑتا ہے. تبھی تو کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وہاں پر بھی جمع کا صیغہ ہے کہ سب مل کر کیا کرو؟ رسی کو پکڑ لو. جب انسان مل کے پکڑتا ہے نا تو کوئی ایک گرنے بھی لگے نا تو دوسرا اس کو کھینچ لیتا ہے. لیکن اگر اکیلے بندے نے کوئی رسی پکڑی ہوئی ہے، وہ گر گیا تو بس وہ گر گیا نا، وہ پھر کھڈے میں گر گیا. لیکن اگر 4-5 لوگوں نے پکڑی ہوئی ہے، ایک گروپ ہے، ایک بندہ نیچے جانے لگے گا دوسرا اسے کھینچ لے گا، دوسرا جانے لگے گا تیسرا کھینچ لے گا. تو یہ فائدہ ہوتا ہے جماعت کا. تو مسجد اور جماعت مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا کرتی ہے، اتحاد پیدا کرتی ہے، نظم و ضبط پیدا کرتی ہے. مسلمانوں میں کیا پیدا ہوتا ہے اس سے؟ اتحاد. دیکھیں،
کوئی امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، جیسے مختلف قوموں اور زبانوں والے لوگ بھی جب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، ایک برابری سی پیدا ہو جاتی ہے دلوں میں۔ ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مومن کیا ہے، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اب مسلمان اگر مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو روزانہ سوچیں جب وہ مسجد میں ملیں گے تو کیا ہوں گے، تعلقات مضبوط ہوں گے، غلط فہمیاں کم ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کی خیر خبر بھی رہتی ہے نا اس سے۔ اور پھر دوسرا، جیسے میں نے بتایا کہ اس سے ہمارے معاشرے میں ایک نظم و ضبط قائم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں آپ کو نماز کے وقت کا پتہ چلے گا، جیسے ابھی ایک بہن بتا رہی ہیں کہ میں سب سے پوچھتی رہتی ہوں نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا، کہیں ٹائم تو نہیں نکل گیا، ایسا نہ ہو میں نے اذان نہ سنی ہو۔ تو یہ کیا ہے، ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں نا، مشاورت ہے۔ تو جب ہم باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نماز ایک وقت پہ ہی پڑھنی ہے اور فلاں جگہ پڑھنی ہے اور فلاں اتنے بندے بھی وہاں پہ ماشاءاللہ جو روٹین میں آتے ہیں وہ بھی آئے ہوں گے، ملاقات بھی ہو جاتی ہے، وقت کی پابندی کا بھی خیال رہتا ہے، انسان منظم طریقے سے جاتا ہے، منظم طریقے سے واپس آتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم وہاں پہ امام کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دنیاوی زندگی میں ہم کسی کو فالو کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ میں بہت ہی عقل مند ہوں، مجھے جو پتا ہے وہ کسی کو نہیں پتا، میرے پاس جو علم ہے وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو میرے پاس تو اپنے علم بہت ہے، مجھے کسی دوسرے سے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہاں پر ایک ایسی چیز ہے سبحان اللہ کہ ایک امام چاہے وہ ایک چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ حافظ قرآن ہے اور پیچھے والے حافظ نہیں ہیں، پیچھے والوں کو قرآن کم آتا ہے تو وہ پیچھے کھڑے ہوں گے چاہے جتنے مرضی بوڑھے ہوں۔ یہ ہے ایک جماعت کا حسن سبحان اللہ کہ آپ ایک بچے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی بزرگ بھی ہوتے ہیں، آگے بڑے بھی ہوتے ہیں، مڈل ایج کے بھی ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آگے امام آپ سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب ایک امام کے پیچھے ایک ہی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، تو اس سے ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ حج کی ویڈیوز دیکھتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے، سب ایک ساتھ رکوع میں جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، کتنا حسن سبحان اللہ، اور اس کو دیکھ کے دل میں ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم باجماعت نماز ادا کرتے ہیں یا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو ہمارے اندر واقعی ایک نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، اتحاد پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے اندر کا جو ایمان ہے نا وہ جوش میں آ جاتا ہے۔ بے شک اس میں کوئی غلط بات نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات دیکھیں، جب کوئی انسان مسجد میں جاتا ہے نا، مسجد سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی برائیوں میں بھی کمی آ جاتی ہے، وہ گناہوں سے نسبتاً زیادہ محفوظ رہتا ہے، اس کا ماحول بہتر ہوتا ہے۔ اب آپ کے بچے ہیں یا آپ کے خاوند ہیں، گھر کے کوئی بھی مرد ہے جو نماز کے لیے جاتے ہیں، وہی ٹائم وہاں باہر کھیلنے کا ہے یا دوستوں سے چٹ چیٹ کرنے کا ہے یا پھر سوشل میڈیا دیکھنے کا ہے، اور وہ جب نماز کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں تو آدھا گھنٹہ تو ان کا اسی میں چلا جاتا ہے۔ کتنی برائیوں سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ جو باقی گھر کے لوگ جو نہیں جا رہے ہیں وہ اس ٹائم کو غلط یوز کر رہے ہوتے ہیں اور وہ غلطیاں گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے برائیوں میں کمی آتی ہے، تو ہمیں خود کو بھی، اور خود کو اگر ہم نہ بھی زیادہ جوڑ سکے کیونکہ ہم عورتیں ہیں، ہمارے لیے اور بھی بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں، تو ہمیں اپنے گھر کے مردوں کو لازم مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے، کیونکہ قرآن میں کیا آتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے علاوہ باجماعت نماز ادا کرنے سے نا ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی شخص بیمار ہے یا کوئی پریشان ہے تو وہاں پر ایک دوسرے کو تسلی بھی دے دیتا ہے، اور اگر کوئی ہے ہی نہیں وہاں پر، غائب ہے، تو نمازی فوراً اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ فلاں نہیں آیا آج، وہ تو پکا نمازی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک ہے، حال احوال پوچھنے چلے جاتے ہیں۔ اور جب کوئی کسی کا حال احوال ایسے پوچھنے جائے، کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے، تو اسے کیا ملتا ہے؟ 70,000 فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ اگر وہ صبح کو جائے نا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کس کے سبب سے ملی اس کو یہ فضیلت؟ نماز وہاں پہ اکٹھی پڑھنے کی وجہ سے۔ وہ پڑھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، نہیں نظر آیا تو پوچھ لیا، سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے پیدا ہوتا ہے اتحاد، پیدا ہوتی ہے محبت، اور ہمارے معاشرے میں ایک کیئرنگ ایٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے۔
سب سے امپورٹنٹ چیز، جب بچے اپنے والدین کو مسجد جاتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، تو جماعت کی پابندی دیکھتے ہیں، تو ان کے اندر بھی پھر دین کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے باجماعت نمازی بنے، تو پہلے ہمیں خود باجماعت نمازی بننا ہے انشاءاللہ عز و جل. پھر دوسرا یہ ہے کہ اس سے تکبر بھی ختم ہوتا ہے. باجماعت نماز انسان کو عاجزی سکھاتی ہے. کیسے بھلا؟ دیکھیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں نا، کوئی مزدور ہے یا کوئی بزنس مین ہے، کوئی آفیسر ہے یا کوئی ہونے لگی ہے کھانے والا ہے. میرا ماں کو میں نے بولا اس کا نہیں سننا آپ نے گارڈ کا دی. نائلہ جی، آپ کا مائک کھلا تھا، میں نے اب میوٹ کیا ہے، آپ کی آوازیں باہر آ رہی ہیں، پلیز اپنے مائکس کا دھیان رکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی، تو ہم کہہ رہے تھے کہ ایک ہی صف میں جب یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس سے دوسرے کا غرور ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور مسجد جو ہے نا، دیکھیں ہمارے معاشرے میں رکھتی تو درجہ کچھ اور ہے، لیکن ہم آج کل دے ہی نہیں رہے. دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد جو تھی نا، وہ صرف عبادت گاہ نہیں تھی، بلکہ تعلیم گاہ بھی تھی، مشورہ گاہ بھی تھی. ٹھیک ہے، اصلاح معاشرہ کا مرکز تھی وہ. لیکن آج بھی اگر ہم تعلق مضبوط کر لیں نا مسجد کے ساتھ، تو یہ معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. لیکن پہلی بات تو ہم مساجد میں جاتے نہیں، اور اگر جائیں تو بس نماز پڑھ کے فوراً واپس آ جاتے ہیں، باقی مذاکرات میں ہم لوگ حصہ لیتے ہی نہیں ہیں. تو اگر میں ایز اے عورت دیکھوں کہ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری عورت، صحابہ کرام کو کہہ رہے تھے وہ، کہ جب تمہاری عورت مسجد جانے کی اجازت مانگے تو اسے ہرگز منع نہ کرو. لیکن میں نے دیکھا ہے بہت سارے مرد ہیں جو منع کرتے ہیں عورتوں کو، نہ بازار جانے سے منع کرتے ہیں، نہ ریلیٹیوز کے گھروں میں جانے سے منع کرتے ہیں، نہ کوئی ایسے فنکشنز، ایسی پارٹیز اٹینڈ کرنے سے منع کرتے ہیں، اور اگر ہلکا پھلکا کریں بھی تو وہ عورتیں فوراً ہی ان کو سیٹسفائی کر لیتی ہیں اور وہ ہو بھی جاتے ہیں. لیکن جب آتی ہے نا باری مسجد کی، مسجد میں تراویح پڑھنے جانا ہے یا جمعہ پڑھنے جانا ہے یا کوئی درس لینے جانا ہے، تو سارے خاندان کے مرد کٹھے ہو جاتے ہیں. یہ عورت نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس کو عجیب قسم کے القابات دیے جاتے ہیں کہ یہ آوارہ ہو گئی ہے. آوارہ عورتیں مسجدوں میں نہیں جاتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں. لیکن یہاں پر ایسی عورتیں جو مساجد میں جانا چاہتی ہیں، مرد ان کو اجازت نہیں دیتے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب عورتیں مسجد جانے کی اجازت مانگے تو انہیں ہرگز منع نہ کیا کرو. ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو مسجد آنے سے نہ روکو، اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے. یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے گھر ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر کسی عورت کے دل میں حب ہے، دیکھیں ہر انسان کا جذبہ مختلف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے. کوئی اپنے گھر میں زیادہ پرسکون نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی کہتا نہیں میں مسجد جا کے، جب تراویح جیسے پڑھتے ہیں، اکثر عورتیں تراویح میں ہی چلی جاتی ہیں رمضان میں، تو ان کو لگتا ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا. تو بات تو تعلق مضبوط کرنے کی ہے نا، چاہے گھر پہ ہو جائے چاہے مسجد میں ہو جائے، تعلق مضبوط ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن ہمارا اور زیادہ اسٹرانگ، محبت ہمیں فیل ہونی چاہیے جہاں پہ بھی ہو رہی ہے. اگر تو عورتوں کو منع کیا گیا ہوتا نا، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، پھر تو عورت نے گھر پہ ہی، چاہے محبت فیل ہو رہی ہے چاہے نہیں ہو رہی، اس نے گھر پہ ہی رہنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان کو منع نہ کرو. اس لیے ہمارے ساتھ جو ہوا سو ہوا، ہمارے شوہر نے ہمیں اجازت دی، ہمارے والد نے ہمیں اجازت دی، ہمارے بھائی نے ہمیں اجازت دی یا نہیں دی، وقت گزر گیا. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنی ہے کہ بیٹا، تمہاری بیوی یا تمہاری بہن تم سے کبھی اجازت مانگے تو تم نے اس کو منع نہیں کرنا. ہم ایٹ لیسٹ نسل تو سنوار سکتے ہیں، جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، جو ہمارے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو. اس لیے اپنے بچوں کی تربیت دین کے حساب سے کریں. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات عورتوں کو بھی دھیان میں رکھنی چاہیے کہ جب عورتیں مساجد میں جاتی ہیں تو ایسے عبائے نہیں پہننے چاہیے جو زیب و زیبائش والے ہوں، ایسی خوشبو نہیں لگا کے جانی چاہیے جو بہت تیز ہو اور دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، خوشبو نہیں لگا کے جانی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی کچھ ایٹیکیٹس ہونے چاہیے مساجد میں جانے کے. اچھا، اب اگرچہ جیسے ہم نے پڑھ لیا کہ عورت کے لیے گھر میں نماز افضل ہے، لیکن وہ اپنے بچوں میں جماعت کی اہمیت پیدا کر سکتی ہے، شوہر اور اولاد کو مسجد کی ترغیب دے سکتی ہے، گھر کو نماز والا ماحول بنا سکتی ہے.
ٹھیک ہے. اور دوسری بات، ہمیں اس کا فائدہ بھی بہت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پتا مہمانی کا اعزاز ہے اس بندے کے لیے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص مسجد کا رخ کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح یا شام مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان تیار کرتا ہے. کتنی خوبصورت حدیث. اللہ تعالیٰ مہمانی کا سامان تیار کر رہے ہیں. آپ کے گھر میں مہمان آئے، آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بڑے سے بڑا آپ کا جاننے والا جس سے آپ کو بڑی محبت ہو، بڑا لگاؤ ہو، وہ آ رہا ہو تو کیا کرتے ہیں آپ؟ کیسے مہمانی تیار کرتے ہیں؟ اب جو شخص مسجد جاتا ہے نا وہ اللہ کا مہمان ہے، تو اللہ تعالیٰ خود مہمانی کا سامان تیار کرتے ہیں. کہاں پہ؟ جنت میں. اللہ اکبر. یہ حدیث سنانی ہے ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے مردوں کو. ٹھیک ہے، ہمیں اپنے بچوں، اپنے بھائیوں، والد کو اس فضیلت کی طرف راغب کرنا ہے کہ کہیں وہ اللہ کے مہمان بننے کا یہ موقع نہ گوا دیں. دوسری بات دیکھیں، اگر ہمیں مساجد میں جا کر نماز پڑھنے کا یہ اجر پتہ چل رہا ہے تو ہمارے اندر موٹیویشن پیدا ہو رہی ہے کہ ہاں ہم جائیں، ہم اپنے اولاد کو بھیجیں، اپنے گھر کے مردوں کو بھیجیں. لیکن صرف یہ جاننا کافی نہیں ہے کہ اجر اتنا اتنا ملے گا. ہمیں مسائل بھی پتہ ہونے چاہیے نا، ہمیں بھی پتہ ہونے چاہیے اور ان کو بھی پتہ ہونے چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اجر سے محروم ہو جائیں. اس لیے اپنے گھر کے مردوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کے مسائل کی طرف توجہ دلائیں. ان کو پتہ نہیں ہے، آپ خود ان کو سکھا دیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو خود سیکھنا پڑے گا. جیسے کچھ لوگ ہیں مساجد میں تو چلے جاتے ہیں لیکن نہ تو وہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں اور نہ نکلنے کی پڑھتے ہیں. یہ سکھائیے. ٹھیک ہے. پھر تحیت المسجد پڑھنی ہوتی ہے جا کے، بہت اجر ہے اس کا. کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تحیت المسجد ہوتی کیا ہے، تو وہ بیچارے پڑھیں گے کیا؟ تو ان کو تعلیم دیجیے. ٹھیک ہے. پھر اکثر لوگوں کو نا صف بنانے کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا. جیسے میرا خود بھی جب جانا ہوا ہے مساجد میں تو صف ہی نہیں بنانی آتی ہے، اور بچے بھی بتاتے ہیں آ کے صفوں میں نا خلا رہ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے شیطان صفوں میں داخل ہو جاتا ہے. اور مسلمان جو برکت اور سلوک و اتفاق وہاں سمیٹنے گئے ہوتے ہیں نا، اس کی بجائے لوگوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، عداوت. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا، لوگو اپنی صفیں درست کرو، اپنی صفیں سیدھی کرو، لوگو اپنی صفیں برابر کرو. دیکھیں 3 الگ الگ باتیں ہیں، سیدھی کرو، درست کرو، برابر کرو. اللہ کی قسم یا تو تم ضرور ضرور صفیں سیدھی کرو گے یا پھر اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال دے گا. اللہ اکبر. تو کیا ہوگا؟ پھوٹ ڈل جائے گی دلوں میں، اختلاف پیدا ہو جائے گا. ایسے ہی ہماری امت میں اختلاف پیدا نہیں ہوا ہے، یہ روٹ ہے اس کا. ہم مساجد میں صفیں سیدھی کرتے ہی نہیں ہیں، پہلے تو جاتے نہیں ہیں، جائیں تو صفیں سیدھی نہیں ہیں. تو دلوں میں اختلاف کی بیس یہ چیز ہے جس کی طرف ہم لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں. اس کے علاوہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی کیا طریقہ ہے، اکثر لوگوں کو وہ بھی نہیں پتا ہوتا. کچھ لوگ تو امام کے ساتھ ساتھ ساری صورتیں جو بھی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ مقتدی نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نا، اپنے دل میں پڑھیے سورہ فاتحہ، اس کے بعد جو بھی وہ تلاوت کر رہے ہیں اسے خاموشی سے سنیے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور بات، جب امام جو بھی رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، سلام پھیرتا ہے، تو ہم نے جو مقتدی ہوتے ہیں نا اس کے پیچھے، انہوں نے بعد میں وہ کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، امام کے پہلے ہی اور بڑی حد نہیں اس کے ساتھ ہی فوراً جیسے امام نے اللہ اکبر کہا اور جیسے ہی وہ نیچے ہوئے ساتھ ہی ہم ہو گئے، یا اسے ہلکا سا پہلے ہی. ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے نیچے ہونے کی، یعنی ہم وہ کام جو امام نے پہلے کرنے ہوتے ہیں ہم وہ پہلے کر لیتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے اس کا بہت سخت گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا امام سے پہلے سر اٹھانے والا نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کا سر گدھے کے جیسا کر دے، گدھے کے سر جیسا کر دے یا اس کی شکل گدھے جیسی بنا دے. اللہ اکبر. تو کتنی بڑی وعید ہے. گدھے کو کیا سمجھتے ہیں ہم؟ اچھا سمجھتے ہیں؟ کیا خیال کیا جاتا ہے، کیسے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو کیا فرمایا، دوبارہ سے حدیث سناتی ہوں کہ کیا امام سے پہلے سر اٹھانے والا نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کا سر گدھے کے سر جیسا کر دے
یا اس کی شکل گدھے جیسی بنا دیں۔ تو یہ ہم نے اپنے گھر والوں کو بتانا ہے، سکھانا ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو نا صفوں کی ترتیب کا ہی نہیں پتا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اول صف پوری کرو، پھر اسے جو پہلی کے نزدیک ہے۔ مگر لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی پہلی صف مکمل ہوئی نہیں ہوتی ہے، نظر آ رہی ہوتی خالی جگہ، لیکن وہ جاتے ہیں اور بس دوسری صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر تیسری صف اپنے پاس سے بنا دیتے ہیں۔ پہلی صف مکمل ہوگی تو دوسری کی طرف آئیے۔ ایک اور چیز کہ جب نماز کے لیے جائیں نا تو سکون سے جانا چاہیے۔ جب ہمارے گھر کے مرد جائیں نا تو ہمیں ان سے کہنا چاہیے جلدی نہ مچایا کریں، آرام سے۔ یہ الفاظ ہمیں کہنے چاہیے، آرام سے جائیے، سکون سے جائیے، تیزی تیزی نہیں ڈالنی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ وہ نماز میں کھٹ پٹ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی کھٹ پٹ سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو آرام و سکون سے آؤ، جو نماز تمہیں مل جائے اسے پڑھ لو، اور جو فوت ہو جائے یعنی جو نہیں ملی، رہ گئی جو رکعت، اسے بعد میں پوری کر لو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے احکامات ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنے کے مسائل کا علم حاصل کرنا بھی لازم ہے۔ تو ہم کیا بات کر رہے تھے پہلے، مسائل سے پہلے، کہ نماز باجماعت ادا کرنے کے فضائل کیا ہیں۔ تو ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور محبت حاصل ہوتی ہے۔ جب ایک مسلمان مرد مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے نا نماز کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس قدر خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی غائب یعنی مسافر گھر واپس آئے، اور اس کے گھر والے اسے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں جو دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ کے مسجد کی طرف دوڑ کر آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند آتا ہے، اور جس کو اللہ پسند کر لے اس کو اور دنیا میں کیا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہمیں گناہوں کی معافی بھی مل جاتی ہے۔ باجماعت نماز گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اگر کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے حدیث کے مطابق، پھر مسجد کی طرف فرض نماز کے لیے جائے اور امام کے ساتھ نماز ادا کرے، تو اس کے گزشتہ تمام صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ مٹ جاتا ہے۔ اب آج آپ نے یہ بات اپنے گھر کے مردوں کو بتانی ہے انشاءاللہ، کہ اگر آپ باجماعت نماز پڑھیں گے تو آپ کا ایک درجہ بڑھ جائے گا اور آپ کا ایک گناہ مٹ جائے گا۔ اس لیے آپ جاتے جاتے یہ سوچیں کہ میں اپنے درجات بڑھا رہا ہوں اور میں اپنے گناہ مٹوا رہا ہوں، یہ نیت کر کے جائیے، اور پھر آپ کو چلنا مشکل نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے، پیدل چل کے جائیے تاکہ جتنے قدم چلیں گے اتنے درجات بڑھیں گے اور گناہ بھی مٹیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ فجر اور عشاء کی نماز کی آپ کو پتہ ہے خاص فضیلت آئی ہے۔ فجر اور عشاء کی جماعت جو نماز ہے وہ کس پہ بھاری ہوتی ہے؟ ہم نے کل پڑھا تھا منافقین پہ، بس منافقین پہ سب سے بھاری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی ایک نماز ان میں سے جیسے ادا کر پائے تو پھر اسے آدھی رات کے قیام کا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو میں کہتی ہوں سیل لگی ہوئی ہے، ایسی زبردست سیل جو ہمیں کہیں اور مل ہی نہیں سکتی، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے ہر حال میں انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، جہاں ہمیں فضیلتیں پتہ ہے نا وہاں ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نماز چھوڑ دے تو پھر اس کے لیے کیا ہے۔ تو باجماعت نماز محض دیکھیں ایک انتخاب نہیں ہوتا ہے، یہ ہماری یہ چوائس نہیں دی گئی ہے کہ آپ نے جانا ہے تو چلے جائے، نہیں جانا تو نہ جائے۔ نو، اٹس آور رسپانسبلٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے، یعنی میرا ارادہ ایسا ہوا ایک دفعہ کہ میں ایندھن جمع کرنے کا حکم دوں لوگوں کو، پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر، آگ لگا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحم دل نرم طبیعت انسان یہ فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجدوں میں جاتے نہیں ہیں نماز پڑھنے۔ تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں اب ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا کیسا غصہ ہوگا، کیسی تکلیف ہوگی ان کو۔ اس لیے یہ بات علماء کرام کہتے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ بلا کسی شرعی عذر کے مسجد سے غیر حاضری کتنی بڑی محرومی ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حقیقت بیان فرما دی ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے نا کہ مسجد میں کوئی آپ کو ہڈی یا گوشت ملے نا، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ عشاء کی نماز میں ضرور حاضر ہوں گے۔ لیکن افسوس کہ وہ اجر عظیم جو اللہ نے رکھا ہے اس کے لیے لوگ سستی کر جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی دنیاوی فائدہ ملے تو ضرور جائیں گے، لیکن اخروی فائدہ چونکہ نظر نہیں آ رہا، اور ایون کہ دنیاوی مسائل بھی حل ہوتے ہیں، ہمیں دنیاوی فائدے بھی ملتے ہیں، لیکن ہم اس کو اس کے ساتھ جوڑتے نہیں۔ بات تو اپنی اپنی سوچ کی ہے نا کہ ہماری سوچ کیا ہے۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن ام مکتوم، آپ نے نام سنا ہوگا، جو نابینا تھے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ یعنی ان کو نظر نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اذان سنتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اذان کا جواب دو، یعنی مسجد آؤ۔ تو دیکھیں ذرا، جب ایک نابینا کو رخصت نہیں ملی تو ہم جو تندرست ماشاءاللہ سبحان اللہ اچھے خاصے لوگ ہیں اپنے گھروں میں کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ ہمیں بھی مساجد میں جانا ہے، مساجد کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو حاصل کلام کیا ہے جی؟ کہ باجماعت نماز نہ تو صرف آپ کا 27 گنا اجر بڑھائے گی، بلکہ یہ جنت میں مہمانی، حج کا ثواب، اللہ کی بے پناہ خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ اپنے گھروں میں مردوں کو مسجد جانے کی ترغیب دیں، اور خود کو دنیاوی لالچ سے نکال کے ہم اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں انشاءاللہ ضرور۔ تو آج کا لیسن رکھتے ہیں یہیں پہ۔ اب آپ لوگ مجھے ضرور شیئر کیجئے کہ آپ لوگوں نے کیا سیکھا، جو بھی آپ کو بات اچھی لگی وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔